پاکستان مسلم لیگ نون کی نوزائیدہ حکومت اپنے آغاز سے ہی کئی طرح کی مشکلات میں گھری نظر آتی ہے، خاص طور پر حکومتی امور چلانے کے لیے پہلے سے موجود آئینی کمیٹیوں اور اداروں کی سربراہی کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف تذبذب کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ اس تذبذب کی پہلی جھلک وزارت خزانہ کا قلمدان اسحاق ڈار کی بجائے ٹیکنوکریٹ اورنگزیب خان کے سپرد کرتے ہوئے دیکھنے میں آئی۔ اس طرح دوسری بار ایسی صورتحال کا سامنا وزیر اعظم شہباز شریف کو اس وقت کرنا پڑا جب انہیں خود کو اقتصادی رابطہ کمیٹی کی سربراہی سے الگ کرتے ہوئے وزیر خزانہ کو کمیٹی کا آل ان آل بنانا پڑا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ جمعے کو مشترکہ مفادات کونسل CCI جس میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے، اس میں سے وزیر خزانہ کو نکال کر تاریخ میں پہلی مرتبہ وزیر خارجہ کو کونسل میں شامل کیا گیا، جو کہ اسحاق ڈار ہیں۔ سیاسی مبصرین اس صورتحال کو نواز شریف طرز سیاست سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تجزیہ کار عاصمہ شیرازی کے مطابق پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف خود بہت کنفیوز نظر آ رہے ہیں، جو بہرحال ان کی شخصیت کے برعکس ہے، اور جس طرح سے اسحاق ڈار کو کونسل میں داخل کیا گیا ہے، اس بات کے واضح آثار ہیں کہ وہاں نواز شریف کی سب سے زیادہ معتمد شخصیت کو اسی لیے شامل کیا گیا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے طریقے سے معاملات چلانا چاہتی ہے تو انہیں راستہ پوری طرح کھلا نہ ملے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے آپٹکس کسی طور بھی مسلم لیگ نون کے حق میں نہیں ہیں، الٹا اس کا نقصان ہوگا۔ اور ایک چیز جو سب سے زیادہ واضح ہو رہی ہے کہ ایک بد اعتمادی کی فضا ہے، چاہے وہ حکومتی سائیڈ ہو یا پارٹی کے اندر کے معاملات ہوں۔ خیال رہے کہ نواز شریف کے طرز حکومت سے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ پالیسیوں اور عہدوں سے متعلق کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے، وہ خود بھی اس بات کا اظہار کئی مرتبہ کر چکے ہیں، اور دوسرا ان کی زیادہ تر توجہ ترقیاتی منصوبوں پر ہوتی ہے۔ اس کی ایک جھلک ان کی پنجاب حکومت کے اس اجلاس میں شرکت سے بھی نظر آئی جس میں انہوں نے لاہور میں زیر زمین ٹرین چلانے کے لیے افسران کو فیزیبلٹی رپورٹ بنانے کی ہدایت کی۔ تو کیا شہباز شریف کی حکومت میں ان چیزوں کی جھلک آ رہی ہے؟ اس حوالے سے اینکر پرسن عادل شاہ زیب کہتے ہیں کہ تاثر کی حد تک تو ایسے ہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل میں اسحاق ڈار کی شمولیت اس لیے کی گئی کہ یہ ایک سیاسی اور آئینی فورم ہے اور نئے وزیر خزانہ بہرحال سیاسی شخص نہیں ہیں۔ دوسری طرف گزشتہ 10-12 دنوں سے یہ تاثر بھی ہے کہ شاید اسلام آباد میں کوئی سیاسی سرد جنگ بھی چل رہی ہے جس میں محسن نقوی اپنی ٹیم لگانا چاہتے ہیں اور شہباز شریف اور دیگر اپنی، تو اس طرح کے تاثر حکومت ہی دور کر سکتی ہے۔ دوسری جانب سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلمان غنی البتہ اسحاق ڈار کی تقرری پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف کے معتمد شخص کو وزیر خزانہ نہیں لگایا گیا، جس سے اسحاق ڈار کو خاصی شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن اس بات کا یہ حل نہیں تھا کہ انہیں مشترکہ مفادات کونسل جیسے آئینی ادارے میں شامل کر لیا جائے جہاں بنیادی طور پر وزیر خزانہ جواب دہ ہوتا ہے۔ اس سے شرمندگی اور بڑھے گی، اور اگر یہ فیصلہ بھی واپس لینا پڑا تو شہباز حکومت کی ساکھ شدید متاثر ہوگی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔